السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد بھائی، یہ جو پوسٹ ہے شب برات میں عبادت کے متعلق، تو اس بات کو ذرا وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ شب برات کے متعلق جتنی بھی روایات آئی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اسی لیے وہ علماء محدثین کہ جن کے نزدیک ضعیف روایت سے کسی نئے حکم کا ثبوت نہیں ہو سکتا، وہ شب برات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ رات کچھ چیز ہے ہی نہیں، اور سورۃ دخان کی جو آیت ہے وہ اس رات کے متعلق نہیں ہے، وہ شب قدر کی رات کے متعلق ہے۔ لیکن ہمارے علماء احناف میں سے اکثریت علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اس رات کے متعلق جتنی روایتیں ہیں، جو اگرچہ سندن ضعیف ہے لیکن یقوی بعضہ بعضا، کچھ روایتیں ضعیف ساری مل کے بعض کی تقویت کا سبب بنتی ہیں، لہذا کسی نہ کسی درجے میں اس رات کا ثبوت ہے، کسی نہ کسی درجے میں اس رات کا ثبوت ہے۔ اب اس ثبوت میں پھر دو طبقے بن گئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس رات کی ترغیب میں اس رات کی ترغیب خوب چلاتا ہے، اس رات کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اس رات میں شب بیداری کی کوشش کی جاتی ہے، اس رات کے اگلے دن کے روزوں کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور ایک طرح سے جو آدمی اس رات کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ بھئی یہ رات ثابت ہے یا نہیں ہے، اس آدمی پر زبردست نکیر کی جاتی ہے۔ جبکہ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رات، اس رات کی فضیلت اس حد تک ہے کہ آدمی انفرادی طور پر اس رات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے تو اپنی ذاتی انفرادی طور پر وہ روزہ رکھے، لیکن اس قدر اہتمام، اس قدر اس کے فضائل میں غلو کرنا، اس قدر اس پر بیانات کرنا، یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ روایات اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان سے پہلے رمضان کی خوب ترغیب فرمائی، شب قدر سے پہلے شب قدر کی خوب ترغیب فرمائی، لیکن شب برات میں آپ سے جتنی روایتیں ثابت ہیں اس میں آپ کا انفرادی عمل، اور انفرادی عمل کے بعد آپ کا یہ کہنا کہ بھئی اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہوتی ہے، لہٰذا اس میں نہ بہت زیادہ افراد کریں نہ تفرید کریں۔ یہ کہنا کہ بالکل یہ رات نہیں ہے، تو دیکھیں روایات تو اپنی جگہ پر موجود ہے اگرچہ سندن ضعیف۔ یہ رات اتنی فضیلتوں والی ہے، اس رات میں ایسا ہوتا ہے، اس رات میں اتنی رکعت کی نمازیں پڑھی جائیں، ان رکعتوں میں یہ پڑھا جائے، وہ رکعتیں یوں ہو جائیں گی۔ اس بات کے لیے مضبوط دلیلیں چاہیے، اور وہ دلیلیں بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا اپنی ذات تک اس عمل کو رکھا جائے، متعلقین ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے۔ اس حد تک تو شب برات یا 15 شعبان کی رات اس کی عبادت اور اس کے روزے کی حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ جانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلو کا اختیار کرنا ہے۔ واللہ عالم، باقی اکابرین کا اس میں دونوں طرح کا معمول رہا ہے، لہٰذا جس کو جہاں شرع صدر ہو اس پر عمل کر لیں۔